کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، جیسے وہ قرآن پاک رسمی طور پہ سر پہ رکھتے ہیں الوداعی کے وقت، میں نے جب اس کے سر پہ قرآن رکھا گھر سے نکلنے کے لیے، فرمایا کہ سارا انتظام ہوا، ابھی میں اپنی بیٹی کی رخصتی کرنا چاہ رہا تھا، وہی رسمی طور پر میں نے قرآن کو اٹھایا، اپنی بیٹی کے سر پہ یوں تھوڑا سا رکھ دیا کہ جاتے جاتے اپنی بیٹی کے سر پہ اس قرآن کا سایہ دے دوں۔ فرمایا کہ بڑی نمازیں پڑھنے والا، الحمدللہ بڑی ریش مبارک سنت کے مطابق رکھی ہوئی، اس لیے آپ کے سامنے کارگزاری سنا رہا ہوں کیونکہ ہم سب بہن بیٹیوں والے گھر بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے لگا کہ میں 5 وقت کا نماز پڑھنے والا، جب رخصتی کا وقت آیا میری بیٹی نے مجھے ایک جملہ کہا کہ جس کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا میں نے آج تک یہ بات نہ سوچی تھی کہ میری بیٹی مجھے یہ بات کہے گی۔ فرمایا کہ سارا معاملہ طے ہوا، اپنی بیٹی کے سر پہ میں نے قرآن کا سایہ رکھ کے رخصتی کرنا شروع کر دی۔ میں ابھی گاڑی کے پاس ہونے والا تھا، میری بیٹی کی رخصتی ہونے والی تھی، گاڑی میں بیٹھنے والی تھی، میری بیٹی نے سینے سے مجھے لگایا، میں نے بھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، بڑی محبت دی، پیار دیا۔ فرمایا کہ میری بیٹی بھی زار و قطار رونا شروع کر دیا، میں نے بھی زار و قطار سے رونا شروع کر دیا۔ ابا پوچھنے لگے بیٹی کیسا رونا ہوا، اتنے زار و قطار سے کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی ابا گھر چھوڑنے کا دکھ نہیں ہے، ابا بھائی چھوڑنے کا دکھ نہیں ہے، ابا مجھے محلہ چھوڑنے کا دکھ نہیں ہے، مجھے اپنی ماں چھوڑنے کا دکھ نہیں ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو تو نے آج میرے سر پہ قرآن رکھا، کاش تو آج سے 14 سال پہلے یہ قرآن میرے سامنے لا کے رکھ دیتا، اس قرآن کی میں بھی تلاوت کر لیا کرتی۔ اے ابا آج اس قرآن کے سایہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اے ابا آج اس قرآن کا اس ڈھول بنانے کا کیا فائدہ؟ اے ابا کیا قرآن اس لیے رہ چکا ہے کہ بیٹی کی رخصتی ہوگی بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ دیا جائے گا؟ کیا قرآن اس لیے رہ چکا ہے کہ جب پنچایت لگے گی بھائی قرآن اٹھا کے لاؤ، قسم اٹھانے کے لیے قرآن ہمارا باقی رہ